بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ابی عبداللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خمسۃ لا یستجاب لہم۔ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے مبارکہ ہے، 5 آدمیوں کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ سب سے پہلا وہ شخص رجل جعل اللہ بیدہ طلاق امرتہ فہی توزیع ہے، ایک شخص جس کے پاس اللہ نے طلاق کا اختیار رکھا ہے اور وہ اپنی بیوی سے اذیتیں حاصل کرتا رہتا ہے لیکن اس کو طلاق نہیں دیتا، تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی دعائیں قبول نہیں کرتا۔ وہ آدمی دعائیں کرتا رہتا ہے کہ میرے اللہ اس بیوی سے میری جان چھڑا، اس کی تکلیفوں سے مجھے محفوظ کر، لیکن اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس طلاق کا آپشن موجود ہے، وہ طلاق دے دے، ہمت کرے، جرت کرے، دلیری کرے اور اس کو طلاق دے دے۔ صرف دعائیں کرنے سے فائدہ نہیں ہے، اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ دوسرا آدمی رجل عابق مملوکہ 3 مرات، ایک ایسا شخص کہ جس کا غلام 3 دفعہ اس سے بھاگ گیا ہو اور وہ ابھی بھی اس کو فروخت نہیں کر رہا، پھر دعائیں کرتا ہے کہ میرے اللہ میرا اس غلام کو میرا فرما بردار بنا دے۔ اللہ ایسے آدمی کی بھی دعا قبول نہیں کرتا۔ نہیں، جب ایک غلام اس کا نافرمان ہو چکا ہے، اس سے بھاگ جاتا ہے تو اس کو فروخت کر دے، اس سے جان چھڑا لے۔ صرف دعائیں کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تیسرا وہ شخص مر بحائط مائل، ایک ایسی دیوار کے پاس سے گزر رہا ہے جو دیوار گرنے کے بالکل قریب ہے، وہ دیوار کی طرف ہی چل رہا ہے، دیوار سے دور نہیں بھاگ رہا۔ صاف ظاہر ہے کہ جب دیوار گرنے کے قریب ہے تو وہ دیوار کی طرف چل رہا ہے، دیوار اس پر گرے گی تو وہ مرے گا، زخمی ہوگا، جو کچھ بھی ہوگا۔ صرف دعائیں اس طریقے سے قبول نہیں ہوتی۔ جب اس کے پاس آپشن موجود ہے کہ دیکھ رہا ہے دیوار گر رہی ہے تو وہ اس سے بچنے کی کوشش کرے۔ یعنی ایک دیوار کی مثال دی گئی ہے، چیز میرے سامنے سے خطرناک چیز ہے اور وہ اس سے مجھے خطرہ ہے تو اس کو وہ اپنی حفاظت کرنی چاہیے، اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تیسرا وہ شخص رجل اقرض رجلا مالا فلم یشہد علیہ، ایک ایسا آدمی کہ جس نے کسی کو قرض کے طور پر مال دیا لیکن اس کے اوپر گواہ مقرر نہیں کیے، اب وہ آدمی بھاگ گیا، وہ کہتا ہے میں نے تیرا کچھ دینا ہی نہیں ہے جی۔ اب یہ بھی دعائیں کرے گا تو اس کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اس کو چاہیے تھا کہ جس وقت قرض دے رہا تھا اس کے اوپر تحریر لکھواتا، جو قرآن نے طریقہ کار بتایا ہے، تحریر لکھواتا، اس کے اوپر گواہ مقرر کرتا۔ اب وہ کیا، جس نے قرض لیا ہے وہ کیا، اور اس کی اولاد بھی نہیں بھاگ سکتے، لہذا اب دعائیں قبول نہیں ہوگی، دعائیں کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اس کو چاہیے یہ تھا کہ وہ اس کے اوپر گواہ مقرر کرتا۔ 5واں آدمی رجل جلس فی بیتہ وقال اللہم ارزقنی، ایک آدمی اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، کام کاج کرتا نہیں ہے، کہتا ہے میرے اللہ مجھے رزق دے دے، میرے اللہ مجھے میرے حالات ٹھیک کر دے۔ ایسے آدمی کے کبھی بھی حالات ٹھیک نہیں ہوتے، کبھی اللہ اس کو رزق نہیں دیتا۔ ولم یطلب، جبکہ وہ رزق کو تلاش نہیں کرتا۔ اللہ نے زمین پر ہمارا رزق مقرر کیا ہوا ہے، ہمیں حکم دیا ہے کہ نکلو، اپنے گھروں سے نکلے، اپنے رزق کو تلاش کرو۔ جب تم تلاش کرو گے، السعی منا والاتمام من اللہ، کوشش انسان کی طرف سے ہوتی ہے اور اس کو مکمل خدا کرتا ہے۔ اس لیے اپنے ہاتھ پیر ہلانے چاہیے، برکت خدا ڈالتا ہے۔ یعنی صبح دکان کا دروازہ کھولنا تمہارا کام ہے، گاہک بھیجنا خدا کا کام ہے۔ ایک آدمی گھر میں بیٹھا ہوا ہے، فارغ ہے، نہ کچھ کرتا ہے نہ کچھ، اور پھر کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے رزق عطا فرما، ایسے اللہ تعالیٰ عطا نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اسباب کے ساتھ مقید کر دیا ہے، اسباب اس نے خود ہی بنائے ہیں، تم اسباب پر عمل کرو، اسباب کا ان کے مطابق چلو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رزق عطا فرمائے گا۔ اس لیے گھر میں بیٹھے دعائیں کرنے سے رزق حاصل نہیں ہوتا۔